پوری جماعت یہاں پہ موجود ہے اور ان کا پوتے ہونے کے ناطے میں آج آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہوں۔ جناب حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس پہ جو دستخط ہیں وہ سردار ابراہیم صاحب نے خود نہیں کیے، ان کی جگہ کسی اور نے کیے، اور بعد میں جب ان کے سامنے وہ پیش کیا گیا تو وہ اپنے اقتدار کی خاطر جو ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ کے۔ تو جناب حامد میر صاحب نے یہاں سے آج تک کراچی ایگریمنٹ خود کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ ڈاکیومنٹ انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا بھی نہیں، اور اس کے حوالے سے ایک ایسی انہوں نے جو وہ کلیم کیا جو شواہد وہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا بندہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سردار ابراہیم صاحب سے جو ہے وہ خود پوچھا تھا۔ تو سردار ابراہیم صاحب وہ قیادت ہیں جنہوں نے یہ آزاد جموں کشمیر کی جو آپ کو جموں کشمیر کی جو تحریک نظر آتی ہے اس کی بنیاد رکھی اور یہ خطہ آزاد کیا۔ تو جناب یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی اوریجنل کی کاپی میرے سامنے ہے، میں آپ کے لیے لے کے بھی آیا ہوں، اور یہ میں واضح طور پہ میں سردار ابراہیم صاحب کو پوتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، یہ ان کے دستخط ہیں۔ تو یہ کوئی ہے جو مطلب اگر وہ ان کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ آئے سامنے لے کے آئے، میں تو اپنا پروف لے کے آیا ہوں اور سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں کہ یہ وہ دستخط ہے جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے اپنے ہاتھ کے دستخط ہے، میں ان کا پوتا کلیم کرتا ہوں۔ تو یہ ڈاکیومنٹ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ پھر جناب نے انکشاف کیا کہ جی کیونکہ دستخط کسی اور نے کر لیے تھے تو ان کے سامنے کہا کہ جی وہ اگلے نے کہا کہ سردار ابراہیم کون ہے جو دستخط نہ کرے، تو کر کے سامنے رکھتی ہے، اور جب اس پہ کاروائی شروع ہوگی تو سردار صاحب نے پوچھا کہ جی یہ کس طرح کاروائی ہو رہی ہے، میں نے دستخط ہی نہیں کیے، تو فائل ان کے سامنے لا کے کہتے ہیں جی رکھی، اور انہوں نے دستخط اچھا یہ کر دی ہے کسی نے، اچھا ٹھیک ہے جی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اقتدار کی خاطر جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر دی۔ اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب حامد میر صاحب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب جو ہے وہ ڈوگرہ کی حکومت کے اندر اس وقت جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، یہ تحریک کی بنیاد رکھی، تحریک چلائی، یہ خطہ آزاد کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، حکومت رکھی۔ 1949 کا یہ ڈاکیومنٹ سائن ہوا ہے۔ اگر اقتدار کی اتنی لالچ ہوتی تو 1950 میں ان کو فارغ کر کے گھر نہ بھیجا جاتا جناب۔ پھر انہوں نے 20 سال انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ کی تحریک چلائی، جس میں انہوں نے عام آدمی کو یہ اختیار لے کے دیا کہ وہ اپنے ووٹ کے حق سے جو اپنے مرضی کا بندہ چنیں۔ اگر سردار ابراہیم صاحب کو اقتدار کی لالچ ہوتی تو جناب ان کو اقتدار سے وہ یہ تحریک نہ چلاتے، اور وہ خالی وہی اپنے آپ کو پیش کرتے تو اقتدار سے ان کو کبھی ہٹا نہ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عملیت کے جتنا دور آیا، جتنی دفعہ مارشل لاء لگا، ایک دفعہ مجھے آپ اپنا تاریخ اٹھا کے بتا دیں کہ اس دور کے اندر سردار ابراہیم صاحب کے پاس اقتدار رہا۔ انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے تحریکیں چلائیں، انہوں نے مار کھائی، انہوں نے لاٹھی چارج کھایا، کتنی دفعہ وہ جیل جا چکے ہیں۔ تو حامد میر صاحب ایک بڑے صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اتنی کمزور سورس کو کوٹ کرتے ہوئے، بغیر تاریخ پڑھے ہوئے، بغیر کوئی ایویڈنس لائے ہوئے، بغیر اس ڈاکیومنٹ کو دیکھے ہوئے اتنی بڑی بات ہماری قیادت کے بارے میں کیسا کر سکتے ہیں؟ ہم جناب وہ جماعت ہیں جو اپنے اسلاف کی جو عزت کرانا اور کرنا دونوں ہم جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ ریکارڈ کی، میں نے اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ آج سے 5-6 مہینے پہلے بھی انہوں نے ایک ایسی بات کہیں باہر جا کے انہوں نے کی۔ ہم نے ان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا اور ان کو یہ کہا کہ جی آپ اپنی جو یہ تاریخ کو پڑھ کے اس کو اپنے حقائق کو درست کریں۔ اس لیٹر کی بھی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ ایسی جگہ ایسے لوگوں میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں جو کبھی پاکستان کے حق میں جنہوں نے بات ہی نہیں کی۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کہ 1949 کا یہ ڈاکیومنٹ ہے، آج 2024 کے اندر وہ کھڑے ہو کے یہ کیوں کلیم کریں کہ یہ دستخط جعلی ہیں؟ کیا وہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ باہر ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کورٹ میں بھی پیش ہو چکا ہے، 2018-19 کا جو فیصلہ ہے اپنا سپریم کورٹ کا، اس نے اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بننے دیا۔ اور یہ اس میں ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر